إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ آسان قرآنی عربی کورس شروع ہے اور سورہ فاتحہ ہم مکمل طور پر سمجھنے کے بعد سورہ بقرہ کا خلاصہ بھی پڑھ چکے سمجھ چکے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ ان الفاظ میں سے ہے جو ہمارے کورس کے مطابق ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے الف لام میم را، حامیم، یاسین، طاسین، طاسیم میم، کاف ہا یا عین صاد، قاف نون صاد وغیرہ۔ ان حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم یقینی طور پر، اور بعض مفسرین نے اس میں مختلف قسم کی توجیحات پیش کی ہیں کہ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو، ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ صورتوں کے شروع میں یہ حروف لانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہی حروف ہیں الف با تا ثا وغیرہ جن سے مل کر یہ قرآن کریم کتاب جو ہے وہ بنی ہے، مرتب ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہی حروف ہیں، لیکن انہی حروف سے آپ ایسا قرآن کریم تو دور کی بات، اس کی ایک صورت تو دور کی بات، اس کی ایک آیت جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا کوئی انسان۔ 1400 سال سے قرآن کریم کا یہ کھلا چیلنج ہے، آج تک اس پر کوئی بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ عرب بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ہمیں یاد دہانی ہے کہ دیکھو انہی حروف سے قرآن کریم جو ہے وہ بنا ہے، آپ انہی حروف سے قرآن کریم ایسا نہیں بنا سکتے۔ اس سے قرآن کریم کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ اپنی حقانیت کی خود دلائل بھی پیش کرتا ہے جا بجا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ایسے حروف آتے ہیں جن صورتوں کے شروع میں، تو اس کے بعد پھر قرآن کریم کی بات ہوتی ہے۔ جیسے اس کے بعد بھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو ایسے ہی جہاں جہاں یہ حروف آتے ہیں وہاں پھر قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کیا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ذالکہ کا مطلب ہے وہ، اور یہاں اس کا مطلب ہے یہ، اور ہماری تقسیم کے مطابق یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، اور اردو میں استعمال نہیں ہوتے تو اب یا تو وہ کلام عرب میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں یا کم استعمال ہوتے ہیں۔ ذالکہ چونکہ اس میں اشارہ ہے تو یہ کلام عرب میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اتنا زیادہ اس کا استعمال نہیں ہے، لیکن کلام عرب میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وہ، اور یہاں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے یہ، اور یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا تعلق بلاغت کے ساتھ ہے، اور ہمارا چونکہ بالکل ابتدائی اور بنیادی کورس ہے تو اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب، تو کتاب جو لفظ ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں یہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مثلاً ایک انگریزی جاننے والا، ایک انگریز جو ہے وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو انگریزی میں تو کتاب کو بک کہتے ہیں، تو اس کے لیے کتاب بالکل اجنبی لفظ ہے۔ ہم چونکہ اردو بولتے ہیں اور اردو میں عربی کے بے شمار الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے بہت سارے الفاظ ہمارے سامنے پہلے سے آ چکے ہیں۔ ہاں الف لام آ جاتا ہے شروع میں، یا پھر آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین آ جاتی ہے۔ یہاں یہ اصول یاد رکھیں کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور جس کے آخر میں تنوین ہوگی اس پر الف لام نہیں آ سکتا۔ تو الکتابو کہیں گے یا پھر کتابن کہیں گے، الکتابن کہنا غلط ہے۔ اب کتابن اور الکتابوں میں کیا فرق ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ کتابن کا مطلب ہے کوئی سی بھی کتاب، اور الکتاب کا مطلب ہے مخصوص کتاب، یعنی کوئی ایسی کتاب جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہو جو پہلے سے ذہنوں میں ہو۔ تو ذالک الکتاب، ذالکہ اور ہذا وغیرہ سے جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ متعین ہو جاتی ہے، متعین ہو گئی تو اب اس کے شروع میں الف لام لانا ضروری ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پہلا لفظ لا، یہ نفی کے لیے آتا ہے عربی میں، اس بات کے لیے نعم آتا ہے اور نفی کے لیے لا آتا ہے، اور یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ ریب کا مطلب ہے شک،
اور یہ اردو میں بہت کم مستعمل ہے، فصیح اردو میں یا مشکل اردو میں کہہ لو کہ استعمال ہوتا ہے مرکبات میں، تاہم اسے ہم عربی کا یہ شمار کرتے ہیں، یعنی اردو میں استعمال نہ ہونے والا شمار کرتے ہیں، اور یہ عربی میں کم استعمال ہوتا ہے۔ کم استعمال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شک کے لیے کبھی کبھار ریب کا لفظ استعمال کریں گے، اس کے علاوہ ویسے شک بھی عربی کا لفظ ہے اور ریب بھی عربی کا لفظ ہے۔ کم استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے وہ کلام عرب میں جا بجا آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہاں، نہیں، ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں کا، کی، کے، کو، میں، سے، نے، تک، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کسی چیز کا نام ہو تو وہ ہم اس کو پھر کم استعمال ہونے والوں میں شمار کریں گے، جیسے دیوار کو عربی میں جدار کہتے ہیں تو ہم کہیں گے جدار عربی میں کم استعمال ہوتا ہے۔ فی ہی، یہ دراصل دو لفظ ہیں، فی اور ہی۔ فی کا مطلب ہے میں، کلام عرب میں اس کا بکثرت استعمال ہے، اور ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ 100%، یہاں فی عربی کا ہے، اور فی الوقت، فی الجملہ، فی نفسہ، تو یہ یہاں پر فی کس تو استعمال ہوتا ہی ہے۔ فیصد اور فی کس میں فی کا بڑا زبردست استعمال ہے، حالانکہ فی کے بعد عربی کا لفظ آنا چاہیے، لیکن فیصد میں صد اور فی کس میں کس فارسی زبان کے ہیں، تو یہاں اردو کا استعمال ہے، لہذا یہ اردو کے اعتبار سے درست ہے۔ اور یہ فی یہی والا ہے، اس کا مطلب ہے میں۔ اب میں بھی دو ہیں، ایک میں، آپ، اور میں، یہ والا میں نہیں، کسی چیز کے اندر، تو یہ جو ظرف کے معنی میں آتا ہے میں، اس کے لیے عربی میں فی آتا ہے، اور میں، آپ اور میں، تو آپ کے لیے عربی میں انتا آتا ہے، اور میں کے لیے انا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی کے بعد ہے ہی کا لفظ، یہ ہی جو ہے یہ ضمیر ہے۔ ویسے گرامر کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 70 ہیں، اور ہم نے آسان عربی جو کورس کر لیا الحمدللہ، اس میں ہم نے پڑھا کہ یہ 14 ضمیروں کے 2 سیٹ ہم نے بنائے ہیں، ان کو ایک دفعہ آپ یاد کر لیں۔ ایک وہ ضمیر ہوتی ہے جو کسی لفظ سے مل کر آتی ہے، جیسے دیکھیں یہاں پہ فی ہی میں فی کے ساتھ مل کر ہی آ رہا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل، یعنی ملنے والی ضمیر۔ اور ایک وہ ضمیر ہوتی ہے جو خود الگ سے لکھی جاتی ہے، کسی سے ملا کر اس کو نہیں لکھا جاتا، اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل۔ تو متصل اور منفصل یاد کر لیں، اور متصل بھی 14 ہیں اور منفصل بھی 14 ہیں، اور ان کو مجھ سے ایک دفعہ سن بھی لیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو، یہ 14 ضمیریں الگ کر کے لکھی جاتی ہیں، منفصل ہیں۔ اور یہ جو ضمیر فی ہی میں ہی، یہ والی جو 14 ضمیریں ہیں، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ یہ جو یا ہے، یہ یا ساکن استعمال ہوتی ہے، اور اس پہ زبر بھی آ جاتا ہے کبھی۔ اور یہ جو ہو ہے، سب سے پہلا لفظ ہا پیش ہو، پھر اس سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو یہ ہی بھی ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اگر مکسور ہو تو یہ ہا کھڑی زیر ہی بھی ہو جاتا ہے۔ بہی اور لہو اور فی ہی، تو یہ اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ انہو، یعنی جو ہو ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے وہ۔ اب یہ ملا کر استعمال ہوتی ہے 4 طریقے سے، اس کے اوپر پیش آئے جیسے انہو، الٹا پیش آئے جیسے لہو، اور کھڑی زیر آئے جیسے بہی، اور صرف زیر آئے جیسے فی ہی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے عربی کو لے کے چل رہے ہیں، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے میں تفصیلات کو کم کرتا جاؤں گا تاکہ کم ویڈیو میں زیادہ چیزیں آ جائیں۔ ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ 3 لفظ ہیں، ہدن عربی میں ہیں، عربی کا لفظ اردو میں استعمال بہت کم ہوتا ہے، اور عربی میں ہم اس کو کہیں گے یہ کم استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہدایت۔ ہدایت بھی عربی کا لفظ ہے اور ہدن بھی عربی کا لفظ ہے۔ آپ نے الہدا کا لفظ سنا ہوگا، الہدا مختلف اداروں والے، مختلف لوگ اپنے کسی ادارے کا، انسٹیٹیوٹ وغیرہ کا نام رکھ دیا کرتے ہیں، اور الہدا بلڈنگوں کے بھی نام رکھے جاتے ہیں، کمپنیوں کے نام بھی۔ تو الہدا کا مطلب ہے ہدایت۔ للمتقین کا مطلب ہے متقیوں کے لیے۔ اب اس میں لام زیر لی جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اور للہ الحمدللہ میں۔ اور المتقین جو ہے یہ متقی کی جمع ہے، متقی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کی اردو جمع ہے متقیوں، اور عربی جمع ہے متقون اور متقین۔ تو یہاں یہ متقین ہے، للمتقین کا مطلب ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کا مطلب ہے ڈرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے جو ہے ہدایت ہے۔ اب وہ ڈرنے والے کیسے ہیں، ان کی صفات پھر اگلی آیات کے اندر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین ہم پڑھ چکے، جو لوگ، اس میں موصول ہے، اور عربی میں آپ اس کو کہہ لیں کہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، خود قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔
آپ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم کو پتہ چلے کہ قرآن کریم میں 80,000 کے لگ بھگ الفاظ ہیں اور ان میں سے 1,000 کے لگ بھگ الفاظ الذین ہیں، تو آپ نے الذین یاد کر لیا، اب آپ کے سامنے 80,000 میں سے 1,000 کے لگ بھگ الفاظ آپ کو قرآن کریم کے اندر سے سمجھ میں آ گئے۔ تو یوں انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے تو ہمارے لیے بہت سہولت رہے گی، بہت خوشی بھی ہوگی ساتھ ساتھ کہ ہم کم وقت میں کتنا زیادہ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یؤمنون کا مطلب ہے ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ تو عربی میں جو کے لیے جو کہ اردو میں ہے، اس کے لیے عربی میں جو شخص کے لیے الذی الذین وغیرہ آتا ہے، جو چیز کے لیے ما اور دوسرے الفاظ آتے ہیں، اور جو لوگ کے لیے من بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر الذین یؤمنون کا مطلب ہے وہ لوگ، یعنی کون سے ڈرنے والے؟ وہ ڈرنے والے لوگ، وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ کس پر؟ یؤمنون عربی میں کم استعمال ہوتا ہے، بالغیبی بازر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ موقع کی مناسبت سے میں سے پر تک ساتھ وغیرہ میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بالغیب کا مطلب ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں الغیب کا ترجمہ میں نے غیب کیا، اس کا مطلب یہ اردو کا مستعمل لفظ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو زبر وا کا مطلب ہے اور، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یقیمون کا مطلب ہے وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو۔ تو یقیمون عربی میں کم استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے، اور الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بھائی حاجی صاحب ماشاءاللہ صوم و صلاۃ کے بڑے پابند ہیں، تو یہ صلاۃ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نماز کو کہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، واو زبر وا کا مطلب ہے اور، اردو میں استعمال ہوتا ہے مما رزقناہم ینفقون۔ پہلے ینفقون سمجھ لیں، ینفقون کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو یہ صرف نماز اور ایمان پر نہیں رہتے، یہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو یہ خرچ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں، کس مال میں سے یہ خرچ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مما رزقناہم۔ یہ 4 الفاظ ہیں، من اس کا مطلب ہے سے، اور یہ عربی کا یہ لفظ ہے بکثرت مستعمل ہے، اور ما کا مطلب ہے جو کچھ، تو یہ عربی میں ہے اور بکثرت مستعمل ہے۔ رزقنا کا مطلب ہے ہم نے دیا، ہم نے رزق دیا، اور ہم کا مطلب ہے ان کو، ہم ضمیر ہے، اور ہم نے پڑھ لیا کہ ضمیر 2 قسم کی ہے، ملنے والی اور الگ، تو یہ ملی ہوئی ضمیر ہے۔ ہم کا مطلب ہے ان کو، مما رزقناہم اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سے ہو گیا من کا ترجمہ، اور اس جو، یہ جو ملا کر ترجمہ ہوتا ہے اس طریقے سے، یہ اس میں موصول کا ہوتا ہے، جیسے الذین کا ہو رہا تھا لوگوں کے لیے، اسی طرح ما کا ہوتا ہے چیزوں کے لیے، ان تمام چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا۔ اب اس سے صرف ضروری نہیں کہ روپیہ پیسہ ہی مراد ہو، یعنی جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، یہ ان کی صحت بھی ہو سکتی ہے، یہ ان کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کا علم بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کا ہنر، ان کا فن بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کا مال بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اپنے پاس موجود ہر نعمت میں سے یہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم اگر کچھ ہمیں سیکھا ہوا ہو، ہم دوسروں کو سکھائیں گے تو ہم مما رزقناہم کی صفت میں داخل ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو سخاوت کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا والذین یؤمنون، اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ ڈرنے والے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، گزر چکا، بما انزل الیک، اس چیز پر، با کا ترجمہ یہاں پر ہو رہا ہے، اور ما وہی اس میں موصول والا ہے جو کے لیے آتا ہے، تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، ظاہر سی بات ہے وہ کتاب ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی آپ سے پہلے۔ من قبلک، یہاں پر من کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زائدہ ہے، اور قبل کا مطلب ہے پہلے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کاف زبر کا جو ہے یہ ضمیر ہے، مخاطب کے لیے آتی ہے، اور ملی ہوئی 14 ضمیروں میں سے ہے حاضر کے لیے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، انزل کا مطلب ہے جسے اتارا گیا، اسے، انزل کا مطلب ہے اسے اتارا گیا، اور ما انزل کا مطلب ہے جسے اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ وما انزلہ، اور جسے اتارا گیا آپ سے پہلے نبیوں پر، تو یعنی قرآن کریم پر بھی جو ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کریم سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، جو صحیفے ہیں، ان سب پر یہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ ان نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھی۔
انزلہ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ نزول کا مطلب ہے اترنا، اور انزال کا مطلب ہے اتارنا، اور تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو یہ اس میں کسی قدر اردو میں بھی مستعمل لفظ ہیں، تو آپ اس کو یہاں سے سمجھ لیں انزلہ، اسے اتارا گیا۔ اس کی پھر پوری گردان بنے گی، اور اس کا سمجھنے کا تعلق علم الصرف کے ساتھ ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ ساتھ صرف اور نحو کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ لطف آئے گا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر واو کا مطلب ہے اور، بعض عربی کا مطلب ہے پر، آخرت قیامت کو کہتے ہیں، آخرت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، یہاں یہ دیکھیں ہم بغیر ملائی ہوئے آئی ہے، تو یہ ضمیر منفصل ہے۔ یوقنون کا مطلب ہے وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اوقن یوقن ایقان، ایقان اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یوقنون عربی کا کم استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، جیسے ہادہ ایک کے لیے آتا ہے تو اولئک کئی ساروں کے لیے آتا ہے، یہ سارے۔ اب یہاں پر بھی یہ سمجھ لیں کہ اولئک کا مطلب ہے وہ سارے۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا وہ سارے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سارے جو ان صفات پر پورے اترتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ سارے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کا تعلق بلاغت کے ساتھ ہے، جیسے ہم نے ذالک کا بتایا کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پر ذالک الکتاب کا مطلب ہے یہ۔ اولئک یہ لوگ، علی ہدن، علی کا مطلب ہے پر، ہدا کا مطلب ہے ہدایت، یہ دونوں لفظ پیچھے گزر چکے ہیں۔ من کا مطلب ہے سے، رب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم کا مطلب ہے وہ لوگ۔ ربہم کا مطلب ہے ان کا رب، یعنی یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ تو اب جب اردو میں اس کو ہم بولیں گے تو یوں بولیں گے یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اب اولئک کا مطلب ہے یہ لوگ، اور ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، اور المفلحون کا مطلب ہے کامیاب لوگ۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھیں، اولئک المفلحون کا مطلب ہے یہی لوگ کامیاب ہیں، اور اولئک هم المفلحون کا مطلب ہے یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ یعنی اور عربی زبان کے اندر جو ہے تھوڑے تھوڑے حروف کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں آ رہا ہو بلاغت کے اعتبار سے تو نماز پڑھنے کا لطف ہی الگ آئے گا، قرآن کریم پڑھنے کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ اولئک مفلحون کا مطلب ہے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں میں نے مفلحون کو الف لام کے بغیر کہا، تو اولئک مفلحون یہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں، اور اولئک هم المفلحون کے اندر مزید تاکید آ جائے گی کہ یہی لوگ تو کامیاب ہیں، اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ان صفات سے متصف نہیں ہوگا، ایمان نہیں لائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کا مطلب ہے بے شک۔ اب یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کو ایک دفعہ یاد کر لیں، ان کا مطلب ہے بے شک۔ الذین، یہ بار بار آ رہا ہے قرآن کریم میں، میں نے کہا تھا 1000 سے زیادہ مرتبہ آتا ہے، اب صرف اس ایک رکوع میں دیکھ لیں کتنی مرتبہ آ چکا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو، اب ان کی کیا صفات ہیں کہ جنہوں نے کفروا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کر دیا، یہ عربی میں کم استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ سواء برابر ہے، یہ عربی میں کم استعمال ہوتا ہے۔ علیہم کا مطلب ہے ان پر برابر ہے۔ انذرتہم، حمزہ زبر آ کا مطلب ہے کیا، انذرتا کا مطلب ہے تم نے ڈرایا، ہم کا مطلب ہے ان کو، ام کا مطلب ہے یا، لم تنذر کا مطلب ہے تم نے نہیں ڈرایا، ہم کا مطلب ہے ان کو، یعنی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان پر برابر ہے کیا تم نے ان کو ڈرایا یا تم نے ان کو نہیں ڈرایا، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں جو ترجمہ کرتا ہوں نا وہ آپ کو اردو ترجمہ قرآن میں اس سے تھوڑا مختلف ملے گا، کیونکہ میں لفظوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو ہم بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف کرے، کیونکہ قرآن کریم ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی اگر ہم سے اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ترجمہ وہ نہیں ہوتا جس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ آیت پڑھ کر ترجمہ کسی کو سنانا ہے تو آپ کسی ماہر محقق کا کیا ہوا ترجمہ ہی یاد کر لیں، لیکن یہاں پر ہم سمجھنے کے لیے یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کیا تم نے ان کو ڈرایا یا تم نے ان کو نہیں ڈرایا، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اس نے مہر لگا دی، اور اللہ ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، ٹھیک ہے۔ ختمہ کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے اور اللہ لفظ نام ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ علی کا مطلب ہے پر، قلوب دل کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع قلوب ہے، تو قلوبہم کا مطلب ہے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے سننے پر بھی مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، ان کے کان پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، ابصار کا مطلب ہے آنکھیں، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور ابصار بھی اردو میں استعمال ہو جاتا ہے لیکن کم، ادبی کتابوں میں ہوتا ہے، تو علی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے، یعنی ان کا دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں سب اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے پہلے کفر کیا، پھر ان کے پاس نبی کو بھیجا گیا اور نبی نے ان کو بتایا، انہوں نے پھر بھی بات کو نہیں مانا، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے کہ بھی اللہ تعالیٰ کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر جو اس طریقے سے کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ پکا گمراہی میں دھکیل دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں، ان کی ہدایت کے راستوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ خود ان کے اندر ہدایت کی طلب ہے ہی نہیں، ان کو بس اپنی انا کے مطابق زندگی گزارنی ہے جیسی وہ گزار رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا رسول آیا ہے، معجزات دکھا رہا ہے تو ہم اس کی بات میں غور کریں، اور دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی بات سن رہے ہیں ان کو ہدایت مل رہی ہے، تو کوئی تو وجہ ہے کہ ہم بغیر کسی دلیل کے ان کو جادوگر تو نہیں کہہ سکتے نا، ہمیں غور تو کرنا چاہیے، لیکن ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید سنائی ہے، وَلَهُمْ، واو کا مطلب ہے اور لہم کا مطلب ہے ان کے لیے۔ اب یہاں دیکھو ہم اور ہم ضمیر بھی بار بار آ گئی آپ کے سامنے، تو اب یہ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے کہ ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، لام زبر لا اور لام زیر لی، یہ جب کسی لفظ کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، تو یہ لام زبر لا اور لام زیر لی جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، عظیم عذاب ہے۔ میں نے ترجمہ یوں نہیں اس لیے نہیں کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عذاب لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور عظیم لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا رکوع مکمل ہوا، انشاءاللہ کل اگلا رکوع شروع کریں گے، اور اللہ تعالی ہماری ان باتوں کا کہنا اور سننا اور ہمارا عربی سیکھنا، ہمارا قرآن کریم کو سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔